سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ عرب میں کچھ بیماریاں تھیں ان بیماریوں میں سے کوئی بیماری اگر کسی کو لگ جاتی تو اس بیمار کے ساتھ سلوک لوگوں کا بہت برا ہوتا۔ ان میں سے ایک بیماری جذام کی بھی تھی۔ لوگوں کے بارے میں تھا کہ اگر جذام کے مریض سے کسی نے ہاتھ ملایا یا اسے کسی نے چھوا یا وہ کہیں آ کے بیٹھ گیا تو وہ جگہ بھی گندی ہو جائے گی، وہ لوگ بھی بیمار ہو جائیں گے اور اس کے جراثیم سب میں پھیل جائیں گے۔ اس لیے اس ذہن کی وجہ سے جذام کا وہ بیمار اس بیماری سے بھی پریشان رہتا اور اس بیماری کی وجہ سے لوگوں سے بھی کٹ جاتا، بالکل تنہا ہو جاتا۔ ایک بیماری کی پریشانی اور ایک لوگوں سے کٹنے کی پریشانی۔ تو بیچارے کے ساتھ سلوک پھر ایسے ہی ہوتا تھا یا وہ معاشرے میں اس طرح رہتا تھا کہ جیسے دنیا میں اس کا کوئی نہ ہو یا ہر ایک اس کا دشمن ہو، کیونکہ لوگ اسے دشمن کی نگاہ سے دیکھتے تھے، ایک مصیبت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار کے ساتھ ہونے والی اس زیادتی کے بارے میں جو ذہن تھا، اس ذہن کی اصلاح ضروری تھی، اس ذہنیت کی اصلاح ضروری تھی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں کئی روایات میں جذام کے مریض کو اپنے ساتھ آپ کھانے بھی بٹھاتے تھے۔ وہ شخص بھاگنا چاہتا تھا کہ یار میرے سے بیماری لگ جائے گی، میں برا ہوں، میں ایک مصیبت ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ تو سنن ابن ماجہ کی یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جذام کے ایک مریض کو بلایا اپنے قریب، کھانے کی پلیٹ تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیمار سے فرمایا کہ میرے ساتھ کھاؤ اس پلیٹ میں۔ اس نے کہا حضرت میں نہیں کھاؤں گا۔ انہوں نے فرمایا نہیں، میرے ساتھ ہی کھاؤ۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے برتن، جس برتن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے، اس برتن سے یا اس پلیٹ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا لقمہ بنایا اور فرمایا کل ثقۃ باللہ وتوکلا علیہ، اللہ پر اعتماد کر، اللہ پہ بھروسہ کر اور کھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل دیکھنا تھا کہ مسلمانوں کے علاقوں میں جذام کے مریض کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا اور اس سلوک کی وجہ سے یہ بیمار جو پریشان ہوتے تھے وہ پریشانی ختم ہو گئی۔ اور یہی تھا کہ پھر بجائے جذام کے ساتھ دشمن والا سلوک ہونے کے، جذام کے مریض کی پھر تیمارداری ہونے لگی، اس کا اچھے سے اچھا علاج اور اس کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک ہونے لگا۔ اور یوں جب محبت ملی، اچھا سلوک ملا، تو اچھے سلوک کی وجہ سے، خدمت کی وجہ سے، تیمارداری کی وجہ سے
اللہ تعالیٰ نے اس وبا کو اٹھا دیا دنیا سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا